أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہوں گے، نماز کی شکل میں ذکر بھی کر رہے ہوں گے اور قرآن پاک کو سمجھ بھی رہے ہوں گے، چاہے 10 منٹ کے لیے کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں سے داعیے دین پیدا کرے، آمین۔ آئیے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مسلمانوں کو سونا چاندی جمع کرنے سے منع کیا اور اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کا حکم دیا، جبکہ دوسری آیت میں 4 حرمت والے مہینوں کی ترتیب رکھنے کا حکم دیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے رائج تھی اور مسلمانوں کو متحد رہنے پر زور دیا گیا۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں 37۔ انا من نسیء، در حقیقت مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادتن فی الکفری، زیادتی ہے کفر میں، یدل بہ، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ، وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو، آمن، 1 سال، ویحرمونہ، اور حرام کر دیتے ہیں اس کو، آمن، دوسرے سال، لیواطئوا عدتن، تاکہ وہ پوری کریں گنتی، ما حرم اللہ، ان مہینوں کی جو حرام ٹھہرائے اللہ نے، وَيُحِلُّوا، تو وہ حلال کر لیتے ہیں، ما حرم اللہ، جس کو حرام کیا اللہ نے، زُيِّنَ لَهُم، مزین کر دیے گئے ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں کو یا کافر قوم کو۔ اس آیت میں نسی کے معنی پیچھے کرنے کے ہیں، یہ جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، یہ پچھلی آیت کے تسلسل میں ہی یہ آیت ہے۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال، یعنی کہ لڑائی جھگڑا اور لوٹ مار کو مسلسل ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ پہلے جو 3 مہینے آگے پیچھے حرمت والے آتے تھے تو ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قتل و غارت سے اجتناب کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ 3 مہینے ہم لڑے جھگڑے ہی نہ، کیونکہ وہ تو ان کا مشغلہ تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں، اس میں وہ تبدیلی کر کے اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلا محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے۔ اس طرح وہ حرمت والے مہینوں میں تقدیم و تاخیر اور عدل بدل کرتے رہتے تھے۔ اس کو نسی کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کا عدل بدل ان کے کفر کو بڑھا دیتا ہے، ان کے کفر کو زیادہ کر دیتا ہے، یعنی کہ کفر میں زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو بدلنے کا مطلب اور مقصد لڑائی اور دنیاوی مفادات کے علاوہ تو اور کچھ نظر نہیں نہ آتا ہمیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کا اعلان یہ کہہ کے فرما دیا تھا کہ زمانہ گھوم گما کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، یعنی آئندہ مہینوں کی ترتیب اسی طرح ہوگی جس طرح ابتدائی کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ حرمت والے مہینے کو بدل کر دوسرے مہینے کو شامل کرنے کا کیا مقصد ہوتا تھا بھلا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے 4 مہینے رکھے ہیں ان کی گنتی پوری رہے۔ ذرا غور کریں، گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی موافقت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قتل و غارت اور لڑائی جھگڑنے سے منع کیا تھا وہ انہیں یاد نہیں ہوتا تھا، اس کی پرواہ نہیں تھی، یوں وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں سے کھیلتے تھے۔ آج کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اب یہ ذرا غور کریں، یہ ایک روحانی اور نفسیاتی نقطہ ہے۔ دیکھیں، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے نا تو عادت پڑ جاتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے کھیلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل کو اندھا کر دیتے ہیں، پھر وہ برائی کو برائی نہیں بلکہ اچھی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کی صورت ہے، یعنی ان کے دل ایسے الٹ دیے جاتے ہیں کہ جو چیز اصل میں حرام تھی وہ انہیں اچھی لگنے لگتی ہے، جائز محسوس ہونے لگتی ہے، اور عمل گمراہی کا تھا وہ انہیں عقل مندی اور حکمت دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور ایسے نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے جب انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں
اپنی مرضی کو فوقیت دینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ ہم بھی انہی میں شامل ہیں۔ جیسے آج بھی لوگ کہتے نظر آتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے، اب تو یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اس وقت اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور شیطان اس کے عمل کو مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 38 پڑھتے ہیں۔ 38 اور 39 دونوں ایک ہی ٹاپک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مالکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم جب کہا جائے تم سے، انفروا فی سبیل اللہ کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں، یعنی کہ جہاد کے لیے نکلو، حصہ کل تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، اردیتم کیا تم خوش ہو گئے ہو بالحیات الدنیا دنیوی زندگی سے، من الآخراتی آخرت کے مقابلے میں، یعنی کہ جہاد پہ تم نہیں نکلتے، کیا تمہارا دنیا میں دل لگ گیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں ہے دنیوی زندگی کا فائدہ فی الآخراتی آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل سوائے تھوڑا سے فائدے کے۔ اگلی آیت ہے الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم تو وہ عذاب دے گا تمہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ، عذابا علیما دردناک عذاب، ویستبدل اور بدل کر لے آئے گا، قوما غیرکم کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، ولا تضروہ شیئا اور تم نہیں بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے یا قدرت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں مومنین کو غزوہ تبوک کے لیے ابھارا جا رہا ہے مدینہ سے باہر۔ سب سے پہلے مشرکین، اس کے بعد اہل کتاب سے جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے مشرکوں سے بات ہوئی، پھر اہل کتاب سے بات ہوئی۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد 9 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ملک شام کا نصرانی بادشاہ ملک غسان کیسر روم کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ ہم خود حدود شام پر اقدام کر کے ان کو جواب دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب سخت گرمی کے دن تھے، قحط سالی کا دور تھا، کھجور کی فصل پک رہی تھی، سایہ خوشگوار تھا، پھر اس قدر دور مسافر طے کر کے جانا اور کیسر روم کی باقاعدہ اور سرسمان والی آراستہ فوج سے لڑنا، وہ کھیل تماشا تو نہ تھا۔ اب ایسی مہم میں مخلص مومنوں کے سوا کس کا حوصلہ تھا کہ بہادری کا یہ قدم اٹھا سکتے؟ ہوا کیا؟ منافقین جھوٹے ہلے بہانے بنا کر کھسکنے لگے۔ بعض مسلمان بھی ایسے سخت وقت میں اس طویل سفر پر جانے سے کترا رہے تھے، جن میں بہت تو کا ساتھ کھو لیے اور گنے چنے آدمی رہ گئے۔ تو اس آیت میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگوں کو جب جہاد کے لیے کہا جائے تو تمہارے دل بوجھل کیوں ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ تم کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اب جو حالات اوپر بیان کیے گئے کہ گرمی تھی، مانا قحط کا دور تھا، فصلیں تیار تھیں، تبوک دور تھا اور ان کا لشکر کہیں طاقتور تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگ دنیا کی زندگی میں اس طرح گم ہو گئے ہو کہ تمہاری ساری خوشی کا محور صرف دنیا ہی رہ گئی ہے؟ حالانکہ سوچتے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کا فائدہ نہ ہونے کے برابر ہے، یا بہت تھوڑا ہے، لیکن ہمیں سمجھنے میں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تھوڑے عیش و آرام میں پھنس کر جہاد کو چھوڑنا، گویا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بلندی سے پستی کی طرف گر جائے انسان۔ اب جو سچا مومن ہے اس کی نظر میں تو دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ پھر مومنوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے، اور وہ بھی دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کام صرف تم پر ہی موقوف نہیں ہے، یعنی کہ تم ہی ایک نہیں ہو جو کہنا مانو گے۔ اگر تم سستی کرو گے تو وہ اپنی قدرت کاملہ سے کسی دوسرے قوم کو دین حق کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ تم اگر اس سعادت سے محروم رہو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، یعنی اگر تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو اللہ کا دین تو رکنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی مرضی سے قوموں کو اٹھاتا ہے اور گراتا ہے۔ کوئی قوم اپنی طاقت سے نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور قربانی سے زندہ رہتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔